یہ مضمون کس نے لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے مولوی عبدالحق نے۔ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی تصنیفی اور تحقیقی کاوشیں بہت گراں قدر ہیں۔ عبدالحق صاحب کا انگلش، اردو، مرہٹھی زبان کا اثر، چند ہم عصر اور متعدد کتابوں کے مقدمے، تبصرے اور دیباچے لکھے ہیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کو ایک نقاد، ماہر لسانیات، قواعد داں، لغت نویس اور محقق کی حیثیت سے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے دلی کی ٹکسالی زبان اور شگفتہ زبان کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے تحقیق کو فروغ دیا، پرانی کتابوں کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں رہے۔ 1920 میں رسالہ اردو نکالا۔ اس سہمائی رسالے کا مقصد تحقیقی اور تنقیدی اہمیت کو واضح کرنا اور ان کا تعارف کرانا اور نئی معلومات سے ہمکنار کرانا تھا۔ آپ زبان سادہ اور سلیس استعمال کرتے تھے۔ عبارت میں شگفتگی اور انداز بیاں نہایت صاف اور سادہ ہوتا ہے۔ نامدِ مالی اور مخلوط زبان ان کے دلچسپ مضامین ہیں۔ نامدِ مالی بھی ان کا بہت خوبصورت خاکہ ہے۔ مخلوط زبان، مولوی عبدالحق۔ مخلوط زبان، یہ زبان بابائے اردو مولوی عبدالحق نے لکھا ہے، یعنی یہ مضمون جو ہے تو مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے اردو زبان کی ابتدا پر روشنی ڈالی ہے۔ عبدالحق لکھتے ہیں کہ اردو ایسی زبان ہے جو کئی زبانوں کے الفاظ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ دنیا میں کوئی بھی زبان ایسی نہیں جس میں دوسری زبانوں کے الفاظ شامل نہ ہوں۔ ہندوستان میں جب مسلم حکمراں اور ان کے ساتھ صوفی حضرات آئے تو وہ عربی، ترکی اور فارسی زبان لے کر آئے۔ جب ان کا رابطہ یہاں کے مقامی لوگوں سے ہوا تو یہاں کے لوگ سنسکرت اور پراکرت زبانوں کے بولنے والے تھے۔ صوفیائے کرام نے یہاں کے لوگوں کی زبان سیکھی۔ انہوں نے اپنے کلام میں ان الفاظ کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ ملے جلے الفاظ ان کے عام بول چال اور محاوروں میں کثرت سے استعمال ہونے لگے۔ ان ملے جلے الفاظ سے جو نئی زبان کی تشکیل ہوئی وہ اردو زبان کہلائی، یعنی کہ جو نئی زبان بن کر آئی، جو نکھر کر آئی اور صاف ستھری زبان نکھر کر آئی، اس کو اردو زبان کہا جاتا ہے۔ جب یہ سوال آتا ہے کہ اردو زبان کی ابتدا کیسے ہوئی تو مخلوط زبان کا مضمون جو ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، یہی آپ کے لیے کام میں آئے گا۔ اس میں کہ کس طرح سے بنی ہے یہ سب میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ آگے مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ کوئی بھی مقامی زبان بدیسی زبان کے الفاظ شامل کرنے سے خراب نہیں ہوتی، بلکہ اس میں مزید نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اردو زبان ایسی ہی ہے جو اپنے اندر بدیسی زبانوں کے الفاظ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ شامل کیے ہوئے ہے۔ بدیسی زبان یعنی کہ غیر ملکی زبان جو ہوتی ہے، فورن لینگویج جو ہوتی ہے، ان زبانوں کا یہاں پر یہ نام ہے بدیسی زبان۔ شاعر اپنی شاعری میں مترادف الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے اس کی شاعری میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ مترادف یعنی کہ برابر کے جو الفاظ ہیں اس کے ایک ہی ہم پلہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، جس سے اس کی شاعری میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے شعر میں ملی جلی زبانوں کے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جس سے لوگوں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں ہندی، اردو اور فارسی زبانوں کے الفاظ کو شاعر ایسی خوبصورتی کے ساتھ شامل کرتا ہے جو عام بول چال اور محاوروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جس سے ہندو مسلم ایک دوسرے کی تہذیب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اردو زبان ہندو مسلم قومی ایکتا کا پیغام دیتی ہے۔ یہ تھا ناظرین مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا ایک بہت ہی اچھا مضمون اردو پر مخلوط زبان۔ اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر ایک اچھا سا مضمون آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔